بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا یہ ایک بہترین واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور محلے کے ہی تھے۔ چور جب چوری کر رہے تھے تو گھر کے مرد نے ان کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ تو اپنے محلے کے ہی بندے ہیں۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور گھر میں اس کو باندھ دیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی، حتیٰ کہ اس نے زبردستی حلف لیا اگر تو نے کسی کو ہمارا نام یا ایڈریس بتایا تو تیری بیوی پر 3 طلاق۔ تو اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب یہ شخص بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا کسی کو بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتاتا ہوں تو پھر گھر کا سارا سامان چوروں کے پاس ہی رہے گا۔ ایک طرف مال ہے اور ایک طرف بیوی، دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ اب کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ چوروں کا معلوم ہے اور سارے سامان کا بھی معلوم ہے کہ کس کے گھر میں ہے سارا سامان، کیونکہ وعدہ خلافی ہو جاتی اور وعدہ خلافی ہونے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت ہی اداس تھا اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آج تم بہت اداس اور پریشان لگ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کچھ تو بتاؤ۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت اگر میں نے کچھ کہا تو بھی نقصان ہو جائے گا۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اجمالاً ہی کچھ بتا دو، یعنی ایسے ہی کچھ بتا دو جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ ہوا کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میرے گھر کی چوری ہو گئی ہے اور میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر میں نے کسی کو چوروں کا بتایا تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ اب مجھے چور بھی معلوم ہیں، ان کے گھر بھی معلوم ہیں اور سامان بھی معلوم ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مطمئن رہو، آپ کو مال بھی مل جائے گا اور آپ کی بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز اس شخص کے محلے میں پڑھی۔ امام صاحب نے وہاں جا کر اس سے کہا کہ نماز کے بعد سارے دروازے بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رہنے دو اور اس ایک دروازے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ۔ جو بھی شخص گزرے اگر تو وہ چور ہو تو خاموش رہنا، چور کا آپ نے کسی کو نہیں بتانا تھا تو مت بتانا، لیکن اگر کوئی اور شخص دروازے سے نکلے تو آپ نے یہ آواز سے کہنا ہے کہ یہ چور نہیں ہے۔ چنانچہ ایک ایک کر کے لوگ نکلنے لگے اور یہ آوازیں لگاتا رہا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے۔ پھر جب چور نکلنے لگا تو یہ شخص جو اس نے وعدہ کیا تھا اسی کے مطابق خاموش ہو گیا، اور اس طرح سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے چوری کی ہے۔ اس طرح سے چوروں کا بھی پتہ چل گیا اور بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوئی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔